احسان فراموش قسط نمبر 20۔ اس دن اچانک فرید اور زارا کے گھر کے سامنے جیپ رکی تو دونوں میاں بیوی گھر میں تھے۔ زارا نے اندر سے جھانکا تو خوشی سے اچھل گئی، فرید کو بے اختیار پکارا، فرید باہر آؤ، دیکھو کون آیا ہے۔ اور پھر زارا نے لپک کر بیرونی گیٹ کھول دیا۔ جیپ کے اندر آنے کی جگہ نہیں تھی، باہر ہی کھڑی رہی اور شاہ جی اور شمیلہ جیپ سے نکلے۔ صبر صبر، سنبھل کے۔ شاہ جی نے شمیلہ کا ہاتھ تھامنا چاہا لیکن شمیلہ اب تک جیپ سے اتر چکی تھی۔ بھائی لو، تمہارا میکہ آ گیا، خوش ہو جاؤ، شاہ جی نے کہا۔ شمیلہ بے اختیار زارا کے گلے لگ گئی۔ اتنے میں فرید الدین بھی باہر آ گیا۔ وہ شاہ جی کو سلام کر کے بہت مؤدبانہ انداز سے ملا اور پھر سب لوگ بہت خوش اندر چلے گئے۔ بھائی اپنوں سے ملنے کے لیے سخت پریشان تھی، کہنے لگی میکہ بہت یاد آتا ہے۔ اندر جب سب لوگ دوپہر کا کھانا کھانے کے لیے بیٹھے تو شاہ صاحب نے بات کا آغاز کیا۔ میں حیران ہوا، میں نے کہا بھائی فرید صاحب نے تو مجھے بتایا تھا کہ تمہارے ماں باپ نہیں ہیں۔ اس پر یہ کہنے لگی ماں باپ نہیں لیکن بھائی اور بھابھی تو ہیں، فرید بھائی اور زارا ہی تو میرا میکہ ہے۔ میں نے کہا بھائی کمال ہے، محبت ہو تو ایسی، آج تو اپنے بھی اس طرح ایک دوسرے کو نہیں چاہتے۔ شاہ جی بولے، شاہ جی یہ آپ کو کیسے خیال ہوا کہ ہم اس کے اپنے نہیں ہیں؟ فرید نے کہا، مسٹیک بھائی، مسٹیک ہو گئی۔ شاہ جی فوراً بولے، اس لیے تو میں نے صبح کہا کہ چلو میکے، بلکہ 2-3 دن وہاں رہ جاؤ تاکہ تمہارا دل بہل جائے۔ یہ آپ نے بہت اچھا کیا سر، فرید نے دل سے کہا۔ اور شاہ جی ترنت بولے، بھائی ہم تو غلامی پر یقین نہیں رکھتے لیکن تمہاری بہن نے ہمیں غلام بنا دیا ہے۔ آپ کا بہت بہت ممنون ہوں شاہ جی کے، آپ میری بہن کا اس قدر خیال رکھتے ہیں۔ فرید نے کہا، مجھے یقین ہے کہ کل شاہ جی فرید کی بات روکتے بولے اور معنی خیز انداز میں کہنے لگے، کل کی بات نہ کرو فرید جی، زندگی جو ہے وہ صرف آج ہے۔ نہ گزری ہوئی کل کا نام زندگی ہے اور نہ آنے والی کا نام زندگی ہے، بس آج جو ہے نا، اس آج کو اچھی طرح گزار دو، کل کس نے دیکھی۔ یہ کہہ کر شاہ جی نے جلال کسی کیفیت میں ہاتھ بلند کیا جس کا مطلب تھا اب آگے کچھ نہیں بولنا۔ وہ سر جھکا کے کھانا کھانے میں مصروف ہو گئے اور دوسروں کو بھی کھانے پر توجہ دینے کا اشارہ کیا۔ کھانا کھا چکے تو فرید نے شاہ جی سے کہا، شاہ جی بہت اچھا ہوا آپ آ گئے آج، ورنہ ہم کل آپ کی طرف آنے والے تھے۔ زہر نصیب، مجھے معلوم ہوتا تو میں ایک دن اور نہ آتا، کل آپ سے ڈھوک میں ملاقات ہو جاتی۔ شاہ جی نے قدرے تعصب سے کہا، آج کل پھل بھی بہت لگا ہے، کھا کر خوش ہوتے، نصیب میں وہ تو پھل بھی کھا لیں گے، اصل میں تو آپ سے ملاقات مقصود تھی۔ ہم لوگ ایک ہفتے بعد یہاں لندن اور پھر امریکہ جا رہے ہیں۔ اب کے زارا نے انکشاف کیا۔ کیا؟ شمیلہ چونکی، کیونکہ یہ خبر شمیلہ کے لیے بھی نئی اور حیران کن تھی۔ اچانک ہی ہو گیا، زارا نے کہا، اور شاہ جی بھی دنگ رہ گئے۔ قصہ کیا ہے؟ شاہ جی نے متجسس ہو کے پوچھا۔ بتاؤ نا فرید۔ زارا نے فرید کی طرف دیکھا اور پھر فرید نے تفصیل بتائی کہ اس نے لاٹری کا ایک ٹکٹ لیا تھا جو اکثر و بیشتر وہ لیتا رہتا ہے۔ اس دفعہ اچانک اس ٹکٹ پر پوری دنیا کے ہوائی سفر کی لاٹری نکل آئی۔ اکیلا وہ جانا نہیں چاہتا تھا، لہٰذا تھوڑا کچھ خرچہ کیا اور زارا کے لیے ٹکٹ کا بندوبست بھی کر لیا۔ اب دونوں میاں بیوی اکٹھے جا رہے ہیں اور دونوں کو خوشی اس بات کی زیادہ ہے کہ یہ ان کا پہلا غیر ملکی سفر ہے۔ دونوں بہت زیادہ پرجوش تھے لیکن انہوں نے محسوس کیا کہ شمیلہ سن کر اگرچہ خوش بھی ہوئی ہے لیکن اس کے چہرے پر پریشانی کے آثار آ گئے تھے جسے فرید اور زارا دونوں نے محسوس کیا۔ یقین کر لا شمیلہ بہن، اگر میرے بس میں ہوتا تو میں تمہیں بھی ساتھ لے جاتا، فرید نے دلجوئی کی، بلکہ زارا نے تمہارے بغیر جانے سے منع کر دیا تھا۔ ہاں شمو، میرا بالکل جی نہیں چاہ رہا تھا لیکن وہ اکیلی رہ جاتی، زارا نے معذرت بھرے لہجے میں کہا۔ اچھا کیا زارا باجی، ایسے موقع زندگی میں روز روز تھوڑی آتے ہیں۔ شمیلہ نے خوشی کا اظہار کیا۔ کوئی بات نہیں، اگر زندگی رہی تو شمیلہ کو لے کر، اگر امریکہ نہیں تو یورپ کے سفر پر تو ضرور جاؤں گا، شاہ جی بہت امید افزا لہجے میں بولے۔ انشاءاللہ، فرید نے رسمی تائید کی، پھر پوچھنے لگا، آپ کا پہاڑوں کا دورہ کیسا رہا؟ بھئی یہ تو آپ شمیلہ سے پوچھے، بہت انجوائے کیا ہے، محبت کی داستان رقم کر کے آئے ہم لوگ، وہ چہکے۔ کیوں شمیلہ؟ فرید نے شمیلہ کی طرف دیکھ کر رسمن پوچھا۔ جی، شمیلہ آہستہ سے بولی، وہ پھر ادھر کی باتیں ہونے لگی۔ پھر زارا نے شاہ جی شمیلہ کا کمرہ ٹھیک کیا، رات اچھی بس رہو، لیکن شاہ جی سپہر کا قیلولہ کر کے ہی اپنے کمرے سے باہر آئے اور واپسی کا اعلان کیا۔ کیوں شاہ جی؟ رات رہ جائے نا، فرید نے اصرار کیا۔ ہمارا تو خیال تھا کہ آپ رہنے کے لیے آئے ہیں۔ بھئی رہنے کے لیے میں نہیں، شمیلہ آئی ہے، اور جبکہ آپ تو اتوار کی شام کو دساور کے لیے روانہ ہو رہے ہیں تو میں اتوار کی صبح کو آ جاؤں گا اور آپ دونوں میاں بیوی کو ایئرپورٹ پر الوداع کہہ کے شام کو دونوں میاں بیوی اپنے قصبے چلے جائیں گے۔ شاہ جی نے ایک لمبا جواب دیا۔ زارا نے بھی اصرار کرتے ہوئے کہا، آپ صبح چلے جاتے تو اچھا تھا۔ بھئی نہیں، ابھی جانے دو مجھے، ویسے بھی مجھے سسرال میں رہنے کی عادت نہیں، وہ ازراہ مذاق بولے اور اس سے پیشتر کے زارا مزید اصرار کرتی۔ شمیلہ نے چپکے سے زارا کا ہاتھ دبا دیا کہ مت روکو، اور زارا نے چپکے سے فرید کو آنکھ کا اشارہ کیا، جانے دو، میں یہاں سکون کا سانس لینے آئی ہوں اور آپ لوگ یہاں بھی سے روک رہے ہیں۔ جب شاہ جی کی جیپ روانہ ہو گئی تو شمیلہ نے انتہائی تھکی سانس لے کر کہا، کیا بات ہے شمیلہ،
فرید نے ذرائع محبت پوچھا۔ کچھ بھی نہیں بھائی جان، بہت اصرار کر کے میں نے اسے راضی کیا تھا کہ مجھے چند روز یہاں چھوڑ جائے، اور آپ بھی ابھی جا رہے ہیں۔ وہ خوشی و غم دونوں کیفیتوں سے وجہ سے آبدیدہ ہو گئی تھی۔ خوشی اسے اس بات کی تھی کہ فرید اور زارا یورپ کے سفر پر جا رہے ہیں، اور غم یہ تھا کہ اس کے غم خوار جا رہے ہیں۔ پریشانی کی کیا بات ہے شمالہ، ہم کو ہمیشہ کے لیے تو نہیں جا رہے، بس 1 مہینہ، فرید نے تسلی دی۔ ہو سکتا ہے 1 مہینے سے پہلے ہی لوٹ آئیں، فرید نے ڈھارس دی۔ اور کیا، زارا تائید کرتے ہوئے بولی۔ اب تم آرام کرو، تھکی ہوئی ہو، کل جب فریش ہوگی تو خوب باتیں ہوں گی۔ رات جب کھانا کھا چکی تو فرید نے بہت پیار کے ساتھ شمالہ سے کہا، اور زارا شمالہ کے ساتھ اس کے کمرے میں لے گئی۔ کپڑے بدل لو، یہ میری نائٹی پہن لو۔ شمالہ جلدی میں غالباً اپنے کپڑے ٹھیک سے نہیں لائی تھی، تو زارا نے اسے شب خوابی کا لباس دیا، اور جب شمالہ کپڑے تبدیل کیے تو زارا کو اچانک شمالہ کے بدن پر پڑے ہوئے نیل کے نشان نظر آئے۔ اوئی میں مر گئی، یہ کیا ہو گیا تمہیں میری جان؟ زارا شمالہ کا زخمی بدن دیکھ کر لرز گئی۔ یہ کیا ہوا شمالہ جی؟ زارا روندی آواز میں چیخی۔ کچھ نہیں زارا جی، کچھ نہیں۔ شمالہ پھوٹ پھوٹ کر روتی ہوئی زارا کے گلے لگ گئی، اور اتنا روئی کہ زارا کا لباس اس کے آنسو سے تر ہو گیا۔ کچھ بتاؤ گی نہیں؟ زارا نے لرزتے ہوئے پوچھا۔ کچھ نہیں بتاؤں گی، شمالہ ہچکیاں لیتے ہوئے کہنے لگی۔ اگر کچھ بتا دے تو وہ بہت نقصان پہنچائے گا، میں ایک راکشس کے پاس پھنس گئی ہوں زارا۔ چپ میری جان چپ، زارا نے اسے گلے سے لگا کہنے لگی۔ تم مجھے سب کچھ بتاؤ، فرید اسے چھوڑے گا نہیں۔ نہیں زارا جی، شمالہ سہم گئی اور بولی۔ تم فرید بھائی اسے کچھ نہیں کہو گے، اس نے کہا اگر میں نے کچھ بتایا تو نتیجہ ٹھیک نہیں نکلے گا، اس نے خطرناک دھمکی دی ہے۔ میں ابھی فرید سے بات کرتی ہوں۔ زارا غصے سے چراغ پا ہو کر بولی، اور اٹھ کر کھڑی ہو گئی، اس کا خون کھولنے لگا۔ نہیں زارا جی، خدا کے لیے نہیں۔ شمالہ نے زارو کا پلو کھینچ کر اسے دوبارہ بٹھا دیا، اور آنسو پونچھ کر تحمل سے کہنے لگی۔ شرط پوری ہو گئی، اب میری جان اس سے چھڑواؤ، یہ تو کوئی مسئلہ نہیں، جب چاہو گے چھٹکارا مل جائے گا، زارا نے اطمینان سے کہا۔ نہیں زارا جی، بات اتنی آسان نہیں ہے، وہ مجھے چھوڑنے پر تیار نہیں، شمالہ نے مایوسی سے کہا۔ کیسے نہیں چھوڑے گا؟ جب فرید کو پتا چلا تو بم کی طرح پھٹ پڑ کہنے لگا۔ میں نے اس کو 50,000 روپے دیے ہیں شادی کرنے کے، اور اس نے طلاق دینے کا وعدہ کیا ہے۔ کیا؟ شمالہ چونک گئی۔ بھائی جان آپ نے اسے پیسے بھی دیے ہیں؟ جی ہاں، پورے 50,000۔ اس نے مجھ سے وعدہ کیا کہ جب مطالبہ کریں گے وہ طلاق دے دے گا۔ فرید اپنی بات پر زور دے کر بولا۔ یہ کیا کیا آپ نے بھائی جان؟ اسے آپ نے پیسے کیوں دیے؟ شمالہ حیرت زدہ ہو کر بولی۔ اس کا دھندا یہی ہے، وہ پیسے لیتا ہے اور حسب وعدہ بیوی کو چھوڑ دیتا ہے۔ اس طرح وہ لوگ جو طلاق کے بعد پچھتاتے ہیں، دوبارہ آپس میں شادی کرنا چاہتے ہیں، وہ اسے اسی قبیل کے ملتے جلتے لوگوں سے سمجھوتا کر کے شادی کر لیتے ہیں، کیونکہ وعدے کے مطابق بر وقت طلاق دے دیتے ہیں۔ اب تم دوسری کہانی سنا رہی ہو، فرید بھائی نے پریشان ہو کر کہا۔ مجھے تو اس نے منع کر دیا بھائی جان، شمالہ مایوسی سے بولی۔ تم نے طلاق مانگی ہی کیوں؟ ایسا کرنے سے پہلے تو مجھ سے کہنا چاہیے تھا، از خود اس سے بات کرتا، فرید نے کہا۔ بس غلطی ہو گئی، میں کچھ زیادہ عجلت میں تھی، ظاہر شدید بیمار ہے، بچے معلوم نہیں کس حال میں ہوں گے، رہ رہ کے یاد آ رہے تھے، میں تقاضا کر بیٹھی۔ شمالہ ندامت اور تعصب سے بولی۔ بہرحال پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، شاید اتوار کو آ رہا ہے، میں خود اس سے بات کروں گا، فرید نے شمالہ کو ڈھارس دیتے ہوئے کہا۔ اس کی ایسی کی تیسی، اس کے بڑے بھی انکار نہیں کر سکتے۔ بھائی جان آپ فی الحال اس سے سختی سے بات نہ کیجیے گا، وہ موڈی آدمی ہے، کوئی بات اسے اچھی نہ لگے تو بھگتنا مجھے پڑے گا، کوئی دھمکی وغیرہ بھی نہ دیں اسے۔ شمالہ مصالحانہ رویہ اختیار کرتے بولی۔ تم فکر نہ کرو، میں اطمینان کے ساتھ اس سے بات کروں گا، فرید نے شمالہ کو تسلی دی۔ ارے فرید میاں کیوں پریشان ہوتے ہو آپ؟ جب اتوار کی صبح شاہ صاحب گاؤں سے لاہور فرید اور زارا کو الوداع کہنے کے لیے پہنچے تو فرید نے شمالہ سے چھٹکارا دلانے کا مطالبہ کیا تو شاہ جی صاحب نے نہایت ٹھنڈا دھیما لہجہ اختیار کرتے ہوئے جواب دیا۔ ارے فرید میاں کیوں پریشان ہوتے ہو آپ؟ ارے آپ کے لیے میری جان بھی حاضر ہے، جب آپ حکم کرو گے، یہ جان کر کے آپ کی خدمت میں پیش کر دوں گا، وہ انتہائی ڈرامائی طریقے سے بیت جانے کے انداز میں بولے، اور فرید نے اطمینان کا سانس لیتے ہوئے کہا۔ میں نے عرضی ڈال دی ہے، فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے، کب فیصلہ کرو گے آپ جب چاہو۔ شاہ صاحب بہت اطمینان سے بولے۔ آج آپ لوگ جا رہے ہیں، خیر سے جاؤ اور خیر سے آؤ، جب واپس آ جاؤ گے تو دونوں بھائی بیٹھ جائیں گے، 2 منٹ میں فیصلہ ہو جائے گا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ شاہ صاحب، آپ واقعی ایک نوبل آدمی ہیں، فرید نے مسلطاً خوش آمدانہ لہجہ اختیار کرتے ہوئے کہا۔ من آنم کے من دانم، زیادہ تعریف کر کے گناہ نہ کماؤ فرید میاں، وہ نہایت انکساری سے بولے، اور شمالہ جو قریبی کھڑی شاہ صاحب کی گفتگو سن رہی تھی، اس کے لیے شاہ صاحب کا یہ رخ زیادہ حیران کن نہیں تھا۔ اس نے بہت چپکے سے زارا کے کان میں کہا۔ زارا جی خدا کرے یہ اپنی بات پر قائم رہے، کیونکہ اس کے 100 منہ ہیں، جب چاہتا ہے ایک چہرہ اتار کے دوسرا چڑھا چڑھا لیتا ہے، اللہ کرے یہ اپنے لفظوں پر قائم رہے۔
زارا نے دعا دی اور پھر شام کو زارا اور فرید کا جہاز ٹیک آف کر گیا۔ کمالہ شاہ صاحب کے ساتھ جیپ کی فرنٹ سیٹ پر بیٹھ گئے۔ اس سے اپنا چہرہ چھپا رکھا تھا اور ہچکیوں کو روکا ہوا تھا۔ اس کے سارے دکھ درد ان ہچکیوں میں سمٹے ہوئے تھے۔ اسے یوں لگ رہا تھا جیسے وہ گھر نہیں کسی جہنم میں جا رہی ہے، اور اس جہنم کے دروازے کی کنجی فرید بھائی کے پاس ہے جن کا جہاز اس وقت آسمان میں اڑ رہا تھا۔ گیٹ آؤٹ آف ہیئر! اس دن عابد رخسانہ کے اوپر بہت زور سے چیخے، اور رخسانہ کا شوہر اس دن بھی عابد کے گھر کے اندر نہیں آیا تھا، ورنہ شاید وہ عابد کی طرف سے اپنی بیوی سے کی گئی بدتمیزی برداشت نہ کر پاتا اور پھر نتیجہ اور بھی خراب ہو جاتا۔ وہ یوں کہ رخسانہ کے شوہر منصور کی چھٹی ختم ہو چکی تھی اور وہ پاکستان سے فیکس کر کے دوبارہ توسیع کرا چکا تھا، اور ڈپارٹمنٹ نے اس کی رخصت میں مزید توسیع کرنے سے منع کر دیا تھا۔ ایسے میں اس کی جاب جا سکتی تھی اور وہ سرکاری ملازمت کو چھوڑنا نہیں چاہتا تھا۔ رخسانہ کی ویسے بھی پرائیویٹ نوکری تھی جو ختم ہو چکی تھی، اور اسے زیادہ فکر بھی نہیں تھی کہ واپس لندن جا کر اپنے تجربے کی بنیاد پر آسانی سے دوسری ملازمت کر سکتی تھی، اور نہ بھی حاصل کرتی تو اس اطمینان تھا کہ ایسے ملک میں رہتی ہے جو ایک ویلفیئر اسٹیٹ ہے، جو اپنے بے روزگاروں، بیماروں، نحیف و نزاروں اور بوڑھوں کی کفالت کا ذمہ دار ہے۔ لیکن رخسانہ کا شوہر اپنے سرکاری ملازمت داؤ پر نہیں لگانا چاہتا تھا۔ اس سے جو ہی عابد بیرون ملک سے واپس آئے تو منصور نے اپنی بیوی رخسانہ سے کہا کہ وہ زاہد صاحب کی نصیحت و وصیت پر عمل کرتے ہوئے زاہد کے بچے عابد سے مانگ لے، وہ انہیں اپنے ساتھ لندن لے جائیں۔ لیکن یہ مطالبہ رخسانہ نے غالباً قبل از وقت کر دیا تھا، کیونکہ زاہد بہرحال زندہ تھا، اور اسے یہ نہیں کہا تھا کہ رخسانہ اس کی زندگی میں ہی بچوں کو اپنا لے، اور اگر زاہد زندہ ہوتا اور زاہد کے بچے عابد کے گھر میں کتنے ذلیل و خوار اور نظر انداز کیوں نہ ہوتے، عابد کی غیرت کبھی نے اجازت نہیں دیتی کہ وہ اپنے بھائی کی اولاد کو اٹھا کے اجنبی کے سپرد کر دیتے۔ لیکن رخسانہ کا اپنا مسئلہ تھا کہ اسے واپسی میں جلدی تھی، لہٰذا وہ بچے مانگنے کے لیے عابد کے گھر پہنچ گئی، اور جب اس نے حرف مدعا بیان کیا تو عابد صاحب چراغ پا ہو گئے اور اپنے غصے و جذبات پر کنٹرول نہ رکھتے ہوئے بدتمیزی کے ساتھ بولے، وہ رخسانہ پر چلانے لگے، "You get out of here! یہ میرے بچے ہیں، ہمارے بچے ہیں، کوئی لاول نہیں ہے کہ میں نے کسی یتیم خانے کے حوالے کر دوں۔ سر میں بچے کسی یتیم خانے میں نہیں لے جا رہی، گھر لے جاؤں گی، سینے سے لگا کے پالوں گی، میری اپنی اولاد نہیں ہے، یہی میری اولاد ہوگی۔ رخسانہ انکساری سے بولی، اپنی اولاد نہیں تو اپنی اولاد پیدا کرو۔ اب کہ بیگم عابد نے مداخلت کرتے توہین آمیز انداز میں کہا اور مزید کہنے لگی، یہ کون سی کتاب میں لکھا ہے کہ عورتیں دوسروں کی گود اجاڑ کر اپنی گود آباد کریں؟ شٹ اپ! اب کہ رخسانہ برداشت نہ کر سکی، اسے غصہ آیا، تب وہ علی اور اینی کے کھلونے لے کر آئی، اور بیگم عابد نے ان کے ساتھ توہین آمیز سلوک کیا تھا، اور پھر اس کے بچوں نے اینی اور علی کے کھلونے جب توڑ دیے تو اپنے ڈانٹنے کے بجائے اس نے اینی اور علی کو برا بھلا کہا تھا۔ پھر اسے سلوک کا بھی علم تو اینی اور علی کے ساتھ روا رکھا ہوا تھا، لہٰذا ان سب باتوں نے مل کر رخسانہ کے لیے بیگم عابد کے ایک نفرت پیدا کر دی تھی۔ اس لیے جب انہوں نے رخسانہ کو بے اولاد ہونے کا تانا دیا تو وہ برداشت نہ کر سکی اور دانت پیس کر گالی دی۔ بیگم عابد اس گالی کے لیے تیار نہیں تھی، وہ غصے میں تھر تھر کانپنے لگی۔ عابد صاحب اپنے گھر کے اندر اپنی بیوی کی بے عزتی برداشت نہ کر سکے، ان کا غصہ کھول گیا، اور غصے سے بے قابو انہوں نے رخسانہ پر ہاتھ اٹھایا اور چلا کر بولے، "You shut up and get out of my house!" لیکن اس سے پہلے صاحب کا ہاتھ رخسانہ کے چہرے پر پڑتا کسی نے ان کا ہاتھ ہوا میں لہراتا پکڑ لیا۔ "Behave yourself like a gentleman!" یہ رخسانہ کے شوہر منصور کی آواز تھی۔ اچانک شور سن کر اندر آیا تھا، اور اس نے عابد کی کلائی کو اپنے فولادی شکنجے میں جکڑ کر عابد نے پیچھے مڑا تو منصور کو دیکھا، جس سے ایک مرتبہ ہسپتال میں زاہد کے کمرے میں رسمی سا تعارف ہو چکا تھا۔ منصور ایک کثرتی بدن والا اور مضبوط آدمی تھا، اور عابد کے لیے کیا، اس کا ہاتھ ایک فولادی گرفت میں ہے۔ وہ لاج سوسائٹی میں مرد عورت کے اوپر ہاتھ نہیں اٹھاتا، اور خاص کر جب وہ دوسرے کی بیوی ہو۔ منصور نے بہت پر اعتماد انداز میں کہا، اور اپنی فولادی انگلیوں کی گرفت ڈھیلی چھوڑ کر عابد صاحب کے کلائی پر اپنے پنجے سے آزاد کر دی۔ بیگم عابد غصے میں تھر تھر کانپنے لگی، اور عابد صاحب کے ماتھے پر پسینے کے قطروں کی ایک جھالر سی آ گئی۔ "You please leave my house!" عابد صاحب بہت دھیمے لہجے میں کہا، "اور آئندہ کبھی یہاں نہیں آنا، اوکے؟" منصور نے رخسانہ کا ہاتھ تھما اور بولا، "آ جاؤ!" اور دونوں میاں بیوی گھر سے نکل گئے۔ زاہد کے دونوں بچے علی اور اینی یہ تماشا دیکھ رہے تھے اور ڈرے سہمے ہوئے تھے۔ "فکر نہ کرنا بچوں، میں پھر آؤں گی." رخسانہ نے جاتے جاتے دونوں کے گال کو آہستہ سے چھوا اور کان میں کہہ کر نکل گئی، "تم لوگوں کو ابھی وہاں نہیں جانا چاہیے تھا، میں نے کہا تھا میرے مرنے کے بعد میرے بچوں کو سنبھالنا." جب شام کو رخسانہ اور منصور زاہد سے ملنے گئے تو زاہد نے ساری ردا سننے کے بعد کہا، "سر، ہم لوگ آپ کی موت کا دن تو نہیں دیکھ رہے ہیں، نہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ ہماری خواہش تھی کہ ہم بچوں کو اپنے ساتھ لے جاتے، انہیں وہیں تعلیم دلاتے اور وہاں کی شہریت انہیں مل جاتی." منصور نے کہا، "کیونکہ ہم لوگ مزید یہاں نہیں رک سکتے، کل ہماری فلائٹ ہے، لیکن علی اور اینی کی حالت اس گھر کے اندر دیکھی نہیں جاتی." رخسانہ نے دکھ کے ساتھ کہا، "وہ وہاں بہت دکھ میں ہیں، شاید قدرت کو یہی منظور تھا." زاہد رو پڑے، "آپ حوصلہ رکھیں سر، سب ٹھیک ہو جائے گا، اور آپ بھی انشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں۔
اور میں جلد لوٹ کر آؤں گی، رخسانہ نے کہا۔ اور جب دونوں میاں بیوی جانے لگے تو زاہد آہستہ سے پکارا، رخسانہ جی سر۔ رخسانہ فوراً روکی اور پلٹ کر پاس آئی۔ منصور بھی قریب آ گیا۔ شمائلہ کا کچھ پتہ چلا؟ زاہد نے روندھی آواز میں پوچھا۔ نہیں سر، میں اسے نہیں ڈھونڈ سکی، رخسانہ نے مایوسی سے جواب دیا۔ اینی وے، زاہد نے اپنے تکیے کے نیچے ہاتھ ڈالا اور ایک وزٹنگ کارڈ نکال کر رخسانہ کو دیا، کہنے لگے، یہ میرے ایک وکیل دوست کا کارڈ ہے، اگر مجھے کچھ ہو گیا تو ان سے مل لینا۔ اینی میسج؟ رخسانہ نے تجسس سے پوچھا۔ تو سب کچھ بتا دیں گے، زاہد نے جواب دیا، اور دونوں میاں بیوی زاہد سے الوداعی ملاقات کر کے چلے گئے۔ اگلے دن ان کی فلائٹ بھی لندن کے لیے ٹیک آف کر گئی۔ اس دن عابد صاحب کے گھر میں ایک ٹیلی فون نے ایسی کھلبلی مچا دی جس کا کبھی انہوں نے تصور بھی نہیں کیا تھا، اور بیگم عابد کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ وہ ایک انجانے خوف سے تھر تھر کانپنے لگی تھی۔ ہوا یوں کہ عابد صاحب پہلے ہی توسیع ملازمت پر تھے۔ ریٹائرمنٹ کا وقت تو 2 سال قبل ہی پورا ہو چکا تھا، لہٰذا بھی انہیں مزید توسیع نہیں ملی اور وہ ملازمت سے فارغ ہو گئے۔ لیکن انہیں ملازمت چھوڑنے پر ملا بہت کچھ تھا۔ 40-50 لاکھ کے تو بقایا جات تھے جو انہیں اپنے اثر و رسوخ کی بدولت فوراً حاصل کر لیے تھے۔ اس کے علاوہ بہت پیسہ تھا۔ ملازمت کے دوران کچھ اپنے نام سے، کچھ بیگم کے نام سے ٹھیک ٹھاک جائیداد بھی بنا لی تھی، اس کا کرایہ بھی وصول کر رہے تھے، اور لاکھوں کے پلاٹس اور مکانیں دکانیں بھی فروخت کی تھیں۔ اوپر کی آمدنی کا چرچا تو کم و بیش ہر افسر کے بارے میں ہوتا ہے، لیکن عابد صاحب کے اس معاملے میں شہرت مختلف اور اچھی تھی۔ اچھی یوں تھی کہ مستحق آدمی کا کام کسی لالچ اور رشوت کے بغیر کر دیتے تھے، اور کبھی کسی سچے اور صحیح آدمی کے کام کے راستے میں رکاوٹ پیدا نہیں کرتے تھے۔ لیکن جب کوئی موٹی مرغی ان کی چھری کے نیچے آ جاتی تو، غلط کام کرانا چاہتی تو پھر عابد صاحب الٹی چھری سے ایسی موٹی مرغی کو ذبح کر دیتے تھے۔ ذاتی طور پر صاف ستھری زندگی گزارنے والے آدمی تھے، سگریٹ نہیں پیتے تھے، شراب نوشی نہیں کی، عورتوں کے چکر میں کبھی نہیں پڑے، اچھی سوجھ بوجھ رکھنے والے اور پڑھے لکھے آدمی تھے، پروقار اور پر اعتماد زندگی تھی۔ لیکن ایک خامی جو اکثر لوگوں میں ہوتی ہے اور اکثر میں نہیں ہوتی، وہ خامی عابد صاحب کے اندر بہت زیادہ تھی، وہ یہ کہ بیوی کے معاملے میں بہت کمزور دبے ہوئے اور زن مریدی کی آخری سطح کو چھونے والے آدمی تھے۔ اگرچہ دفتر کے اندر زندگی بھر شیر بنے رہے، لیکن بیوی کے سامنے زندگی بھر ایک چوہے کی طرح زندگی گزاری اور کبھی بیوی سے کسی معاملے پر اختلاف کرنے کی جرات نہیں کر سکے۔ تاہم بیگم عابد نے ہر طرح سے عابد صاحب کی عزت اور وقار کا خیال رکھا، انہیں کبھی کسی معاملے میں بے عزت نہیں ہونے دیا، لیکن ہمیشہ ان پر حاوی رہی، اپنی منمانی کی اور ہر فیصلہ اپنی مرضی سے کیا، اور عابد صاحب کبھی جرات نہیں کی کہ بیگم کے کسی فیصلے سے اختلاف کا سوچ بھی سکتے۔ زاہد صاحب کے بچوں کو اپنے گھر لانے کا فیصلہ اگرچہ عابد صاحب کا تھا، لیکن غریبوں، مسکینوں اور لاوارثوں کی طرح ایک پسماندہ سے کمرے میں رکھنے کا فیصلہ بیگم عابد کا تھا۔ زاہد کی بیماری کی وجہ سے کافی عرصے تک اینو علی کی تعلیم میں تعطل رہا، لیکن اب صورتحال نے جب زاہد کو اسپتال میں بہت پریشان کیا تو عابد صاحب نے دونوں کو ایک نئے اور اچھے اسکول میں داخل کروا دیا اور ان کے پک اور ڈراپ کے لیے اسکولز کی بس لگوا دی۔ وہ اچھے کپڑے اور اچھی یونیفارم پہن کر گھر سے باہر نکلتے، اور یہ عابد کی خواہش تھی کہ اینو علی گھر سے جب نکلے تو ٹپ ٹاپ میں ہوں، کیونکہ ان کے خاندان، ان کے شوہر کی عزت کا سوال تھا اور عزت کے مسئلے کو بہت اچھی طرح سے نبھا رہی تھی۔ لہٰذا اینی اور علی جب گھر سے باہر نکلتے تو بہت سجے ہوئے ہوتے، دونوں ہر لحاظ سے عابد صاحب کے نومی اور نینا سے بہتر معلوم ہوتے تھے، کیونکہ دونوں نینا نومی سے زیادہ سمارٹ اور خوبصورت تھے۔ تاہم گھر سے باہر عام تاثر یہی تھا کہ چاروں بچے عابد صاحب کے ہیں، اور بیگم عابد زاہد کی بیماری اور شب و روز کی طرف دیکھ رہی تھی کہ اونٹ کس قبر بیٹھے، تو وہ بھی حتمی فیصلہ کر کے زاہد کے بچوں کا کیا کرنا ہے، کیونکہ عابد صاحب کی ریٹائرمنٹ بھی بعد بیگم صاحبہ کے معمولات میں کافی تبدیلی آ رہی تھی۔ ایک بات تو سب کی نظر میں آ گئی تھی کہ عابد صاحب اب ملازمت پر نہیں ہے۔ انہوں نے سلسلے میں عالمی اداروں کے ساتھ کچھ روابط پیدا کرنے شروع کیے تھے، جہاں سے انہیں پہلے بھی پیشکش کے اشارے مل چکے تھے، اور بیگم کے مشورے کے ساتھ وہ باہر چلے جانا چاہتے تھے۔ یہ بات بھی کسی سے ڈھکی چھپی نہیں تھی کہ عابد صاحب کے پاس پیسہ بہت ہے، اور اس کی وجہ سے بیگم عابد خاصی سوچ بچار میں تھی اور فکر مند بھی تھی۔ انہوں نے کافی پیسہ ملک سے باہر بھجوا دیا تھا، اور شہر کی بڑی بڑی دکانوں اور شو روم سے بہت بھاری زیورات خرید کر بینک کے لاکروں میں رکھوا دیے تھے۔ ایسی پراپرٹی عابد صاحب یا خود بیگم عابد بچوں کے نام پر تھی، اس میں سے کچھ فروخت کر دی تھی، اور کچھ فروخت کے لیے مختلف پراپرٹی ڈیلر سے کہہ رکھا تھا، جو آج کل بیگم صاحبہ کی خوشنودی حاصل کرنے میں لگے ہوئے تھے۔ پھر ادھر کچھ اخبارات میں پکڑ دھکڑ کی خبریں آنے لگی، جنہوں نے اپنی ملازمت کے دوران اپنی حیثیت سے ناجائز فائدہ اٹھا کر خوب مال کمایا، اور ان مال بنانے والوں میں اڑتا اڑتا سا نام عابد صاحب کا بھی اخبار میں آیا۔ لیکن عابد صاحب اثر و رسوخ میں الملاک یارباش قسم کے آدمی تھے، انہوں نے روشنائی سوکھنے سے پہلے اپنا نام مٹوا دیا، اور پھر کوئی نام، کوئی تذکرہ نہیں آیا۔ لیکن تلوار جب سر پر لٹک جائے تو گرنے کا خطرہ عابد صاحب سے کم اور بیگم عابد زیادہ محسوس کر رہی تھی، لہٰذا انہوں نے اپنے دونوں بچوں کو پیش بندی کے طور پر امریکہ میں داخلہ دلوا کر اعلیٰ تعلیم کے لیے اپنی ایک امریکہ میں مقیم بہن کے پاس بھجوا دیا، اور یوں بعد میں خود نقل مکانی کرنے کا راستہ اپنے لیے ہموار کر لیا۔ یہ سارے پروگرام بیگم عابد نے ہی بنائے تھے، اور عابد صاحب بھی بیگم سے اختلاف کی گنجائش نہیں رکھتے تھے، اور ویسے ہی ایک اندیشہ تو تھا کہ ان کی خفیہ دولت ان کی ظاہری آمدنی سے کسی طرح بھی مطابقت نہیں رکھتی، اگر ان کے خلاف گوشوارے طلب کر لیے گئے
اور حساب کتاب پوچھا گیا تو اب وہ کسی ایسی حیثیت سے نہیں ہے کہ اپنا بیچ بچاؤ کرا سکے۔ سو عابد صاحب نے بیگم کی ہمخیالی میں اپنا ایک ذہن بنا لیا تھا۔ ہر چند کے سرے دست زندگی آرام سے گزر رہی تھی۔ ان کے دونوں بچے امریکہ میں اپنی خالہ کے پاس پہنچ چکے تھے اور علی اور اینی عابد صاحب کے پاس تھے، اسکول جا رہے تھے، اور نہ جانے والوں کو ہی پتا تھا کہ عابد صاحب کے اپنے ہی بچے ہیں۔ وہ صبح گھر سے نکل کر تھوڑی دور کو 3-4 منٹ پیدل چلنے کے بعد مین روڈ پر چلے جاتے جہاں ان کی اسکول کی بس آتی، اور اسی پوائنٹ پر اس علاقے کے 3-4 بچے اور بھی آ جاتے اور سب اسی پوائنٹ سے بس پر بیٹھتے اور اسی پوائنٹ پر بس اتر جاتے۔ کبھی کبھار اینی اور علی بس کے آنے سے پہلے پوائنٹ پر پہنچ جاتے، لیکن بعض اوقات علی اور اینی کو گھر سے نکلنے میں تھوڑی سی دیر ہو جاتی تو بس والا 2-4 منٹ انتظار کرتا اور وقفے وقفے سے ہارن بجا کے اپنے آمد کا اعلان کرتا۔ ہارن کے آواز عابد صاحب کے گھر کے اندر تک سنائی دیتی اور بیگم عابد بچوں کو جلدی نکلنے کے لیے ڈانٹ پلا دیتی۔ اب جب سے ان کے اپنے بچے چلے گئے تھے تو ان کا رویہ علی اور اینی کے ساتھ پہلے کی طرح سختگی نہیں رہا تھا، اور ڈانٹ ڈپٹ بھی اگر کرتی تو ماں کی طرح نہ سہی چچی تائی ہی کی طرح کرتی تھی۔ سو اس دن بھی صبح صبح اینی اور علی اپنے وقت پر بس کی آمد سے پہلے گھر سے نکل گئے تھے، لیکن 5-10 منٹ کے بعد مین روڈ سے جب بس کے ہارن کی مسلسل آواز آنے لگی تو بیگم عابد اور عابد صاحب بھی پریشان ہو گئے، لیکن انہیں معلوم تھا کہ بچے بر وقت گھر سے نکل گئے ہیں، لہٰذا اب جو بس والا ہارن بجا رہا ہے تو یہ کسی اور کے گھر کے بچوں کے لیے ہوگا، لہٰذا مطمئن ہو گئے۔ لیکن شام کو جب علی اور اینی گھر واپس نہیں آئے تو تائی تایا کو تشویش ہوئی۔ اینی کہاں ہے؟ اینی کو اکیلا دیکھ کر عابد صاحب نے تشویش سے پوچھا، تائی جی کیا علی گھر نہیں آیا؟ اینی نے جواب دینے کے بجائے الٹا سوال کیا، نہیں تو اکٹھے تو آتے ہو تم دونوں۔ تائی کو تشویش تو ہوئی اور انہوں نے پوچھا، کچھ پتہ نہیں کہاں چلا گیا۔ اب اینی کو تشویش ہوئی اور تقریباً رونے کے انداز میں کہنے لگی، چھٹی کے وقت میں نے اسے بہت ڈھونڈا، وین والے انکل نے بھی تلاش کیا، آوازیں دی، پھر وین والے انکل اندر بچوں کو اندر اسکول میں گئے، ٹیچر نے بتایا کہ چھٹی کے وقت اندر تھا، پھر روز کی طرح چھٹی کے وہ باہر جاتا ہے۔ او گاڈ! عابد صاحب دہل گئے اور پوچھا، چھٹی کے بعد کسی لڑکے نے نہیں دیکھا اسے؟ معلوم نہیں۔ اینی رونے لگی، تم رو نہیں، وہ آ جائے گا، شاید کسی دوست کے ساتھ رک گیا ہو، میں بھی اسکول جا کے اچھی طرح دیکھتا ہوں۔ عابد صاحب نے اینی کو تسلی دی، اسے اندر بھیجا اور خود تیار ہو کے جانے لگے تو بیگم نے پوچھا، کہاں جا رہے ہیں آپ؟ میں اسکول جا رہا ہوں، ٹیچر سے ملوں گا اور پھر تھانے میں رپورٹ لکھواؤں گا۔ عابد صاحب نے ابھی اتنا ہی کہا تھا کہ ٹیلی فون کی گھنٹی بجی۔ بیگم فون کے قریب تھی، اس نے فون اٹھا لیا۔ ہیلو؟ بیگم فون پر بولی، اپنے شوہر کو فون دو۔ دوسری طرف سے ایک دھیمی لیکن کسی حد تک کرخت مردانہ آواز سنائی دی، کون صاحب آپ؟ بیگم فون کرنے والے کے لہجے سے ڈر گئی، فون مسٹر عابد کو دیں۔ اب کی آواز میں غصہ اور حکم تھا۔ ہولڈ کریں، بیگم نے کہا، آپ کے لیے فون ہے۔ بیگم نے ماؤتھ پیس پر ہاتھ رکھ کر عابد صاحب سے کہا۔ بیگم خاصی پریشان ہو گئی تھی، نام نہیں بتایا، بیگم نے کہا، اور عابد صاحب بھی پریشان ہو گئے۔ حالانکہ پریشانی کی بات بظاہر نہیں تھی کہ عابد صاحب کے گھر میں ٹیلی فون کال کا بعض اوقات تانتا بن جاتا تھا اور ٹیلی فون کا آنا ایک معمول کی بات تھی، لیکن معلوم نہیں ایک پریشان سچویشن میں وہ ٹیلی فون کی گھنٹی سن کر ہی پریشان ہو گئے تھے۔ ہیلو؟ عابد صاحب نے بیگم کے ہاتھ سے ریسیور لے کر کہا۔ اسی دوران بیگم نے دوسرے کمرے سے دوسرے فون کا ریسیور اٹھا لیا اور سننے لگی۔ مسٹر عابد، دوسری طرف کی آواز آئی، بول رہا ہوں۔ عابد صاحب نے کہا، لڑکی گھر پہنچ گئی ہے نا؟ دوسری طرف سے بولنے والے نے پورو آواز میں کنفرمیشن چاہی۔ کون بول رہے ہیں آپ؟ عابد صاحب نے غصے میں پوچھا۔ یہ میرے سوال کا جواب نہیں، دوسری طرف کی آواز میں بھی خاصا روب تھا۔ ہاں یا نہ میں جواب دو، لڑکی گھر پہنچ گئی یا نہیں؟ ہاں پہنچ گئی ہے۔ عابد صاحب کا غصہ خوف میں بدل گیا تھا، لیکن انہیں کچھ کہنا چاہا، لیکن کچھ نہیں اور بہت کچھ بھی ہے۔ دوسری طرف کے بندے نے عابد صاحب کی بات کاٹی اور کہنے لگا، لڑکا ہمارے پاس ہے اور باخیریت ہے۔ دوسری طرف سے آواز آئی اور عابد صاحب سر سے پاؤں تک کانپ گئے۔ انہیں یک لخ 100% یقین ہو گیا کہ علی اغوا ہو چکا ہے۔ میری بات سنو، تم کون ہو اور دیکھو بیچ میں مت بولو، مجھے پوری بات کرنے تو پھر بولنا۔ دوسری طرف والا جھنجھلاہٹ میں بولا، ہم چاہتے تو لڑکی کو بھی اٹھا لیتے یا صرف لڑکی کو اٹھاتے، لیکن بیٹے کو ہم بہت زیادہ خیال رکھتے ہیں اور ان کی عزت کرتے ہیں، اس لیے ہم نے آپ کے بیٹے کو اٹھایا ہے۔ عابد صاحب ٹوٹ پھوٹ سے گئے۔ آپ چاہتے کیا ہیں؟ انہوں نے شکست خوردی کے عالم میں پوچھا۔ وہ بھی بتا دیں گے، یرغمالی کہنے لگا، اس وقت صرف یہ چاہتا ہوں کہ شور نہ کریں، پڑوس پڑوس میں ذکر نہ ہو، اسکول میں بچے کو نہ ڈھونڈے تاکہ پولیس کیس نہ بنے۔ اگر آپ نے پولیس سے رابطہ کیا یا کسی طرح بھی پولیس کو معلوم ہو گیا تو آپ کے بچے کو نقصان پہنچے گا، لیکن آپ یہ تو بتا دیں کہ آپ چاہتے کیا ہیں۔ عابد صاحب نے ٹوٹے پھوٹے لہجے میں عاجزی سے کہا، جب ہمیں یقین ہو جائے گا کہ آپ پولیس کے پاس نہیں گئے تو پھر ہم اپنا منہ کھولیں گے، ابھی نہیں۔ اس نے بات ختم کی اور ٹیلی فون بند کرتے ہوئے بولے، آپ کا سارا کچا چھٹا ہمارے پاس موجود ہے اور آپ کی بیگم دوسرے ٹیلی فون پر اس وقت ہماری بات سن رہی ہوں گی، نہ سن رہی ہوں تو انہیں بھی بتا دیں کہ منہ بند رکھیں۔ اوہ میرے خدایا! بیگم کا ہاتھ لرزا، منہ سے ہائے نکلی، ریسیور ہاتھ سے چھوٹ گیا۔ اغوا کنندہ کھل کھلا کے ہنسا اور کہنے لگا، چور کے پاؤں کتنے کمزور ہوتے ہیں،
ہاتھ سے ریسیور چھوٹ جاتا ہے اور منہ سے ہائی نکل جاتی ہے۔ بچہ کہاں ہے؟ عابد صاحب نے لرزتی آواز میں پوچھا۔ تو بچے سے بات کرو، اس نے کہا اور غالباً فون علی کے ہاتھ میں دے دیا۔ علی ہچکے لیتے ہوئے فون پر بولا، تایابو یہ لوگ مجھے اٹھا کے لے آئے ہیں، تم گھبراؤ نہیں بیٹے، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ عابد صاحب نے تسلی دیتے ہوئے کہا اور پوچھا، تم ہو کہاں؟ پھر چکر دینے والی بات کرتے ہو؟ اغوا کرنے والے ریسیور لے لیا اور برہم لہجے میں بولا، اس غریب کو کیا معلوم کہ کہاں ہے، میں سب کچھ بتا دوں گا، بس تم ویسے ہی کرو جیسا میں نے کہا ہے اور میرے دوسرے ٹیلی فون کا انتظار کرو۔ میری بات سنو۔ عابد صاحب نے کچھ کہنا چاہا لیکن دوسری طرف سے فون بند ہو چکا تھا۔ انہوں نے جلدی سے اپنے فون کی CLI پر دیکھا لیکن فون کے اسکرین پر نمبر نہیں آیا تھا۔ اف میرے خدایا! وہ بے جان مردے کی طرح صوفے پر دھنس گئے۔ بیگم ان کے قدموں میں بیٹھ کر فونک سے کانپنے لگی اور ایمی ڈری سہمی دور کھڑی تھی۔